دوستوں، آج وہ عظیم و شان اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے جس کا میں بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 18 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ پیر کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ تسبیح پڑھ لینا۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ پیر کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی، ہر تنگ دستی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو وہ قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن جو بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن جو بھی وظیفہ پڑھ سکنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ چند منٹ کا آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔
یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ ضرور ادا کرے گا۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمت برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر مانگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجیے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں دے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد اور نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو آپ میں سے ہر ایک کے آگے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں اور میں کہوں کہ آج کی یہ رات، یہ دن بہت قبولیت والا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ماہ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج مانگ لو۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن، آج کی گھڑی، آج کا وقت اتنا زیادہ قبولیت کا حامل ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا تو میرا اللہ پاک آپ کے پورے سال کے رزق اور پورے سال کی مال و دولت کو چمکا دے گا، آپ کے ہر معاملات کو بہترین کر دے گا۔ جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے تو بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے بھی آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کون سا عمل پڑھ رہے ہیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی اس وظیفے کو پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے۔ جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو وقت ملے، اس عمل کو کریں۔
मेरी बहन बेटियां घर में ही पढ़े, बल्कि मर्द हजरात से भी यही कहूंगा कि घर में ही इस वजीफे को पढ़े, क्योंकि जब हम लोग वजीफा पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक का फजल आसमान से उतरता है, और जब रब का फजल किसी घर पर उतरता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर को मुअत्तबर और बाबरकत बना देता है। उस घर से तमाम नहुसतों का कोनों कोनों से खात्मा हो जाता है। तो अल्लाह वालों, अपने घर में बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करें। उससे पहले आज माह रबीउल सानी की 8 तारीख दूसरा हफ्ते का दिन है। आज की खुसूसी दुआ करते हैं, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, आज जो बंदा भी तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तुझसे दुआ करता है, मेरे मौला, आज जो कोई भी तेरी बारगाह में आंसू बहा रहा है, तुझे राजी करने की कोशिश कर रहा है, मेरे मौला, आज जो भी तौबा कर रहा है उन सब की तौबा को कबूल मंजूर फरमा दे। मेरे मौला, उजड़े हुए नसीब को बसा दे। मेरे मौला, जो वालिदैन अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, उन बच्चों को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। मेरे मौला, हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हमें हुकूकुल इबाद पूरा करने की तौफीक अता फरमा। हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला, उस रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया। मेरे मौला, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा, हलाल ज़राए अता फरमा, ऐसा पाकीज़ा और ताहिर रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हमारी नमाज़ें क़ज़ा ना हो। मेरे मौला, हमारे उन गुनाहों को माफ फरमा दे जो गुनाह हमें नमाज से रोकते हैं, जो गुनाह हमें दूसरों की नाफरमानी करने पर मजबूर करते हैं। मेरे मौला, शैतान के शर से बचा, नफ्स अम्मारा पर काबू करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, अपनी अमान में जगह अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। दीन इस्लाम को फिर से उरूज अता फरमा, फिर से गलबा नसीब फरमा, फिर से हम सब को इज्जत के साथ, वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। मकसद ज़िंदगी अपनी बंदगी अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। अल-फातिहा। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आज माह रबीउल सानी की 8 तारीख है और ये दूसरा हफ्ता है, ये दूसरा दौलत वाला हफ्ता है, कबूलियत वाला हफ्ता है। आज के दिन आप लोगों ने क्या करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इस अमल को आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। अब आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है तो कोई मालो ज़र के लिए परेशान है, कोई किराए के मकान पर रहता है, अपना ज़ाती मकान चाहता है, कोई अपनी बहन बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, जो हाजत है, जो मकसद है, जो मांगना चाहते हो आज मांगो, मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाएगा, हर नामुमकिन हाजत को आपकी पूरा फरमाएगा। बस आप लोगों ने आज अपने खास मकसद को जहन में रखना है और फिर इस अमल को करना है। जो रब आसमानों को उठाए और जमीन को बिछाए हुए है, पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर कादिर मुतलक है, जो समंदर में मछलियों को लाखों टन गोश्त रोजाना खिला रहा है, वो रब आपको क्यों नहीं नवाजेगा।
آپ تو اس کے پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ اللہ پاک پر توکل مضبوط کریں۔ کیسا توکل مضبوط کرنا ہے؟ جیسا پرندوں کا ہوتا ہے، جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے پرواز بھرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، دانا ملے گا تو کہاں ملے گا، لیکن میرا رب ان کو شکم سیر کر کر مغرب کے وقت اپنے گھونسلوں میں دوبارہ لوٹاتا ہے۔ تو اللہ والوں، وہ رب آپ کو کیوں رزق حلال عطا نہیں کرے گا؟ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار اذان بلند کی جاتی ہے اور ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر رب کریم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج اذان میں 6 بار آواز نہیں آتی، 6 بار اللہ اکبر ایک اذان میں نہیں پڑھا جاتا۔ ہر نماز کی جب بھی پوزیشن چینج کی جاتی ہے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی بڑائی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو جو کہ کسی اونچی پوسٹ پر ہو، آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کریں۔ جو اس کے اندر چیز موجود بھی نہ ہو آپ اس کو کہیں، وہ آپ کے ہی گن گانے لگ جائے گا، آپ کا ہر کام کر کے دے گا۔ یہ تو رب ہے جس کی صفت ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ وہ آپ کو عطا کیوں نہیں کرے گا؟ سوچیں، بات صرف ہماری ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اندر کوتاہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو وظیفہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر آپ کو قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے تو خود سوچ لیں آپ لوگ کس صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ والوں، مسلمان تو کیا کافروں کو بھی قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ بس توکل رب پہ کریں اور مانگیں، دیکھیں رب آپ کو کتنا عطا کرے گا۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ پاک کا ذکر بیان کریں گے، رب کی تسبیح کریں گے تو رب آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، جب آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ اکبر ادا ہو رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں، رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کریں۔ رب کریم کی بڑائی کو جب آپ بیان کریں گے اور دل ہی دل میں جب مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا۔ میرے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، میرے رب کو رونا بہت پسند ہے۔ آپ لوگ روئیں، اور نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ دیکھیں اس نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ نبی ہم پر کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا ہم پر رحمان ہے، کتنا رعوف ہے۔ بس ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے اعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟
جب پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے جو کہ 100% تمام مسلمانوں کو یہ صورت زبانی یاد ہوگی. یہ صورت بچوں کی زبان پر رٹی ہوئی ہوتی ہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی صورت ہی سورۃ الاخلاص ہے. آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے. یہ سورت کی اتنی قدر و قیمت ہے, اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زبر زیر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے. سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی, جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی, جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا, اس کا کوئی کفو نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی جوڑ کا نہیں. آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 3 بار, 3 ٹائم, صرف 3 بار پڑھنا ہے. کتنا وقت لگے گا؟ 11 بار اللہ اکبر پڑھنے میں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے. یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے. ایک بار رب کریم کا جب نام نامی یا اللہ پڑھا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں, اور جب یا محمد پڑھا جاتا ہے جو کہ رب کے پیارے محبوب کا نام ہے, جب رب اور رب کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے, ان 2 ناموں کو ملا کر ایک زبان میں کر پڑھا جاتا ہے, ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے. جس بندے سے رب راضی ہو جائے, رب کا محبوب راضی ہو جائے, دنیا کی کون سی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے, بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے. جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے حساب سے پڑھیے گا, انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھا, پھر سورۃ الاخلاص پڑھی, اب یا اللہ یا محمد پڑھا. اب آخر میں یعنی 4تھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے. یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا قہارو, لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے. اس طریقے کو سماعت کریں, انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی. یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1 بار ہو گیا. یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بار ہو گیا. یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جب پڑھیں گے, ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ رب کا فضل کیا ہے. یا قہارو کا جو لفظ ہے, جو یہ رب کی صفت ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یا قہار یعنی کہ ایک قہر ڈھانے والے, ایک قہر ڈھانے والے, قہر دینے والے. اللہ والوں, یہ جو صفت ہے یا قہار یہ اللہ پاک نے منافقوں کے لیے بنائی ہے. یہ صفت رب کی کافروں کے لیے ہے. ہمارے لیے تو اس صفت کے اندر بھی اللہ پاک کی رحمت ہے, کیونکہ جو بندہ یا قہارو پڑھتا ہے سارے شیطانی اثرات اس کے اوپر سے جل جاتے ہیں, تمام رکاوٹیں بندشیں جل جاتی ہیں اور اس کے کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے 4تھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے. صرف 70 بار پڑھا جائے گا. اور آپ لوگ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. جو درود شریف پڑھنا چاہیں وہ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آپ لوگ ایک بار پھر وظیفہ سماعت کر لیں. کس طریقے سے کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھا, دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص,
تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد اور چوتھے نمبر پہ یا قہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا. اللہ پاک آپ سب کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، آپ کے معاملات میں بہتری آئے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.